السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے سائنس ان مڈل ایجز۔ اور مڈل ایجز میں ہم پہلے اسٹڈی کریں گے سائنس ان اسلامک ورلڈ، جو کہ 100 to 1300 AD تک پھیلا ہوا زمانہ ہے۔ اس میں مختلف پہلوؤں پر ہم فوکس کریں گے اور مختلف سائنٹسٹس کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے مسلم دنیا میں سائنس میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اسٹوڈنٹس، مڈل ایجز میں کلاسیکل لرننگ 3 میجر لنگوسٹک کلچرز اور سویلائزیشنز میں ڈیولپ ہوتی رہی۔ پہلی ہے گریک سویلائزیشن، جس میں بیزنٹین ایمپائر یعنی بازنطینی سلطنت شامل ہے، عربک اسلامک ورلڈ اینڈ لیٹن ویسٹرن یورپ ورلڈ شامل ہے۔ عزیز طلبہ، اسلامی دنیا 786 سے 1258 تک پھیلی ہوئی ہے۔ میڈیول اسلامک ورلڈ اسلام کے سنہری دور میں بنو امیہ، جن کی سلطنت کا مرکز قرطبہ تھا، بنو عباد جو کہ اشبیلیہ جن کا مرکز تھا، اور اسی طرح سمینڈ اور زیارتس یعنی سامانی سلطنت اور زیاریانی سلطنت، جو کہ ایرانی سلطنت ہی ہیں دراصل، اور یہ ان کے بعد بنو عباس کی خلافت، جسے ہم خلافت عباسیہ کہہ سکتے ہیں، بنو عباس تک کا زمانہ 1258 تک کا زمانہ بنتا ہے۔ مسلم دنیا اس طرح کم و بیش 786 سے 1258 تک میڈیول ایج پھیلی ہوئی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میجر فیلڈ آف سائنس ان اسلامک ورلڈ کور کرتے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس ایریاز کو، جن میں اسٹرانومی، میتھمیٹکس، میڈیسن، سائنٹیفک انکوائری کے ادر سبجیکٹس جیسا کہ الکیمی اینڈ کیمسٹری، باٹنی، ایگرونومی، جیوگرافی اینڈ کارٹوگرافی، آپتھلمالوجی، فارمیکولوجی، فزکس اور زوالوجی کو کور کرتی ہیں۔ ایگرونومی آپ جانتے ہیں فصلات کا علم ہے، جس میں مختلف فصلوں سے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے، اسے آپ ایگریکلچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کارٹوگرافی، جسے نقشہ نویسی کہا جاتا ہے۔ آپتھلمالوجی آنکھ کے علوم ہیں۔ فارمیکولوجی علم الادویات، اور باقی تمام سبجیکٹس کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میڈیول اسلامک سائنس میں بنیادی مقصد پریکٹیکل پرپزز تھا، جس کا اصل مقصد اپنے فائدے کے لیے ان علوم کا استعمال ہے۔ مثال کے طور پر ایسٹرونومی قبلہ کی ڈائریکشن ڈسکور کرنے میں بہت معاون تھا، اور باٹنی کا علم ایگریکلچر میں مددگار تھا۔ خاص طور پر ابن بسال اور ابن العوام کے کام جو ایگریکلچر میں اپنا نام رکھتے ہیں، اور جیوگرافی، جس میں ابو زیاد البلخی ایکوریٹ میپ میکنگ یعنی نقشہ نویسی میں مشہور تھے۔ اس طلبہ، اب ہم الجبرا، ٹریگنومیٹری اور عربک نیومرلز کے میدان میں مختلف مسلم سائنسدان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا نام ہے الخوارزمی، 780 سے 850 کامن ایرا کی صدی میں۔ پرشین پولی میتھ ہے، اور میتھمیٹکس، ایسٹرونومی اور جیوگرافی میں نام کمایا۔ کوئی 820ویں صدی میں ماہر فلکیات کی حیثیت سے اسے بغداد کی سلطنت کی لائبریری میں ہیڈ مقرر کیا گیا۔ الجبرا پر بہت ہی مشہور کتاب اس نے لکھی ہے، اس کا نام ہے بک آن کیلکولیشن بائی کمپلیشن اینڈ بیلنسنگ، اور مشہور کتاب کا نام ہے الجبر و مقابلہ،
یہ 813 سے 833 کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ لینئر اور کوارڈریٹک ایکویشنز کے سالوشن بھی الخوارزمی نے دریافت کیے۔ نیکسٹ ہے ابو ریحان البیرونی، 973 سے 1050 تک، ایرانی سکالر اور ریاضی دان ہے۔ انڈولوجی کے علم کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ فادر آف کمپیریٹیو ریلیجنز، فادر آف ماڈرن جیوڈیسی اور پہلا اینتھروپولوجسٹ سمجھا جاتا ہے۔ فزکس، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، نیچرل سائنسز میں نمایاں مقام حاصل رکھتا ہے، اور تاریخ اور علم لسانیات میں بھی البیرونی کے کارہائے نمایاں ہیں۔ نیکسٹ ہے ابن سینا، جنہیں انگریزی میں ایویسینا کہا جاتا ہے، 980 سے جون 1037۔ ابن سینا بھی ایرانی ماہر ریاضی ہیں، علم حیوانات میں اور حکمت میں ان کا بڑا نام ہے۔ بہت ہی مشہور فزیشین، ایسٹرونومر، مفکر اور اسلام کے سنہری دور کے مصنفین میں شمار ہوتے ہیں۔ ارلی ماڈرن میڈیسن کے فادر سمجھے جاتے ہیں۔ تقریباً 450 کے قریب ان کی کتب ہیں، جن میں سے 240 کتب ابھی باقی ہیں، اور ان میں 150 کتب یعنی 240 کتب جو ابھی بھی موجود ہیں، ان میں سے 150 کتب فلاسفی پر ہیں اور 40 کتب طب پر لکھی گئی ہیں۔ ان کی مشہور کتاب ہے الشفا اور قانون، دا بک آف ہیلنگ۔ الشفا فلاسفیکل اور سائنٹیفک انسائکلوپیڈیا ہے، جبکہ قانون، دی کینن آف میڈیسن، طب کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، میڈیکل انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں میڈیول یونیورسٹیز میں ایک سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا، اور 1650 تک اسے یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا رہا۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہے غیاث الدین جمشید مسعود الکاشی، یا الکاشانی بھی انہیں کہا جاتا ہے، 1380 سے 22 جون 1429۔ ایرانی ماہر فلکیات اور ماہر ریاضی ہیں۔ تیمور لنگ کے زمانے میں یہ تھے۔ تیمور لنگ آپ سب جانتے ہیں کہ ایران کا ایک مشہور حکمران اور جنگجو گزرا ہے۔ ٹیمرلین انگلش میں انہیں کہا جاتا ہے۔ الکاشی نے سائن ٹیبل بنائی، اور یہ سیکساڈیسیمل ڈیجٹس تک یعنی 8 ڈیسیمل پلیسز تک کی ٹیبلز انہوں نے بنائی، اور ان کی ایکوریسی ہر ایک کی ڈفرینسز آف ایچ منٹ تک یعنی ہر منٹ کی ڈفرینسز تک مشتمل ہے۔ میتھمیٹک کی ٹرمز ہیں، اگر آپ کو ان کے بارے میں کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہے تو انہیں آپ نے ویسے ہی یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے سلام السماء، ایسٹرونومیکل ٹریٹائز لکھا۔ ٹریٹائز سے مراد ریسرچ بک یا کتاب کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام اجرام فلکی کی سائز اور ان کے فاصلوں پر تحقیق کر کے لکھا۔ میکینیکل پلانیٹری کمپیوٹر ایجاد کیا، اسے پلیٹ آف زونز کا نام دیا جاتا ہے، جنہیں آپ برج کہہ سکتے ہیں، جیسے پائسز ہے، سیجیٹیریس ہے، یہ مختلف جو برج ہیں یہ زون کہلاتے ہیں، پلیٹ آف زون اس نے انہیں کہا۔ اور ان کو گرافیکلی سالو کیا جا سکتا تھا، نمبر آف پلانیٹری پرابلمس کو گرافیکلی سالو کیا جا سکتا تھا۔ اس میں خاص طور پر سن اور مون کی ٹرو پوزیشن اور ان کے لانگیٹیوڈ بھی میئر کیے گئے۔ یہ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ فیلڈ آف اسٹڈی ہے الکیمی اینڈ کیمسٹری۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الکیمی مسلم دور سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، تاہم اس کا عروج مسلم دور میں تھا، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ 4 بنیادی عناصر جو ارسطو نے تجویز کیے تھے، فائر، ارتھ، ایئر اور واٹر، ان کو ڈفرینٹ پروپورشن سے ملا کر مختلف عناصر اس قدرت کے اندر موجود ہیں۔ الکیمسٹ یہ سمجھتے تھے کہ گولڈ ایک نوبل میٹل ہے، اور جس طرح دیگر میٹلز فائر، ارتھ، ایئر اور واٹر سے مل کر بنی ہوئی ہیں، تو ان پروپورشنز کو اگر تبدیل کر لیا جائے
تو اس سے گولڈ بنایا جا سکتا تھا، اور ان کے پروپورشن کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ففتھ ایلیمنٹ، یعنی 4 ایلیمنٹ تو ہو گئے، فائر، ارتھ، ایئر اور واٹر، اس کے علاوہ ایک 5واں ایلیمنٹ جسے ایلیگزر کہا جاتا ہے وہ شامل کر دیا جائے تو بیس میٹل گولڈ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ کیمسٹری میں سب سے بڑا نام ہے جابر ابن حیان، 8ویں سے 9ویں صدی کے ماہر کیمیا دان ہیں۔ الکیمی پر بہت کچھ لکھا اور اپنے تجربات کی بنیاد پر لکھا۔ ایسی لیبارٹری ٹیکنیکس اور ایکسپیریمنٹل میتھڈز ڈسکرائب کیے جو اس زمانے میں الکیمی میں بھی استعمال ہوتے تھے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے کیمسٹری میں موڈیفائڈ ہو گئے۔ بہت سارے سبسٹینسز آئیڈینٹیفائی کیے جابر بن حیان نے، جن میں سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ شامل ہیں۔ سبلیمیشن، ریڈکشن اور ڈسٹیلیشن جیسے پروسیسز کو ڈسکرائب کیا، اور لیبارٹری میں استعمال ہونے والے بہت سارے آلات ایجاد کیے، مثال کے طور پر الیمبک اور ریٹارڈ سٹینڈ۔ الیمبک کو عربی میں کرامبیک کہتے ہیں، یہ ایک ڈیوائس ہے جس سے ہم عام طور پر ارک نکالتے ہیں۔ ڈسٹیلیشن میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ نیکسٹ فیلڈ ہے ایسٹرونومی اینڈ کاسمولوجی، علم فلکیات اور کونیات۔ ایسٹرونومی خاص طور پر پریکٹیکل پرپزز کے لیے استعمال ہوتی تھی، جن میں ایک عام مقصد ہے قبلہ کی ڈائریکشن کو معلوم کرنا، اور اسی طرح ایسٹرولوجی جسے ہم علم نجوم کہتے ہیں، یہ انسانی زندگی میں مختلف واقعات کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اور کون سے اوقات ہیں جو موزوں سمجھے جا سکتے ہیں کسی کام کے لیے، خاص طور پر جنگ کا آغاز کب کیا جائے یا کسی شہر کی بنیاد رکھی جانی ہے تو کس تاریخ کو رکھی جائے، ایسٹرولوجی اس پر بیس کرتی تھی۔ ایسٹرونومی اور کاسمولوجی میں مشہور نام ہے جابر بن سنان البطانی، 850 سے 922۔ سولر ایئر کی لمبائی دریافت کی البطانی نے، ٹیبلز آف ٹولیڈو انوینٹ کیے، بعد میں یہ ٹیبلز ایسٹرونومرز نے استعمال کیے سورج، چاند اور مختلف سیاروں کی موومنٹ کو پریڈکٹ کرنے کے لیے، اور کوپرنیکس نے 1473 میں البطانی کے ہی ایسٹرونومیکل ٹیبلز کو استعمال کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہے ابو اسحاق ابراہیم الزرقلی، 1028 سے 1087 تک۔ الزرقلی نے زیادہ بہتر اور ایکوریٹ استرلاب ایجاد کیا۔ استرلاب ایسٹرونومی میں استعمال ہونے والا ایک ڈیوائس ہے، اور یہ ڈیوائس صدیوں بعد تک بھی استعمال ہوتا رہا۔ اسی طرح تلیتلا نامی شہر، جسے انگلش میں ٹولیڈو کہا جاتا ہے، اسپین کا ایک شہر ہے، وہاں اس نے ایک واٹر کلاک تعمیر کیا، اور سورج کے بلند ترین مقام جسے ہم سنز اپوجی کہتے ہیں اسے ڈسکور کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی ڈسکور کیا کہ کس طریقے سے فکسڈ سٹار کے ریلیٹیولی سورج آہستہ آہستہ ڈسٹینس پر ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور اس کی موشن کو کس طرح سے یہ چینج ہوتی ہے اسے ڈسکور کیا۔ نصیر الدین توسی، 1201 سے 1274۔ ٹولمی نے جو دوسری صدی میں سیلیسٹیل ماڈل پیش کیا تھا، اجرام فلکی کا ایک ماڈل پیش کیا تھا ٹولمی نامی سائنسدان نے اور ماہر فلکیات نے، نصیر الدین توسی نے اس کا ایک امپورٹنٹ ریویژن لکھا۔ اسی طرح ہلاکو خان نے اسے اپنا ماہر فلکیات مقرر کیا اور اسے باقاعدہ ایک آبزرویٹری دی، اور اس میں اس نے چائنیز ٹیکنیکس اور آبزرویشن تک رسائی حاصل کی۔ نصیر الدین توسی نے ٹریگنومیٹری کو ایک الگ فیلڈ کی حیثیت سے ڈیولپ کیا، اور موسٹ ایکوریٹ ایسٹرونومیکل ٹیبلز ڈیولپ کی جو کہ اس وقت اس کے زمانے میں موجود تھیں۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ فیلڈ ہے باٹنی اینڈ ایگرونومی۔ باٹنی اینڈ ایگرونومی میں ابو حنیفہ احمد ابن داؤد دنیاوری، 815 سے 896، پرشین پولی میتھ ہیں، ایسٹرونومر، ایگریکلچرلسٹ، باٹنسٹ، میٹلرجسٹ، جیوگرافر، میتھمیٹیشین اور ہسٹورین ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب ہے بک آف پلانٹس، جسے کتاب النباتات کہا جاتا ہے، عربی میں علم نباتات کی بنیاد رکھی۔ کتاب النبات یا بک آف پلانٹس
6 جلدوں پر مشتمل تھی، اور اس کے جو حصے اب تک باقی ہیں ان میں 637 پودوں کے بارے میں ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور ان کی ترتیب جو ہے وہ الفابیٹیکلی ہے، یعنی الف سے یا تک، اور جو حصے اب تک موجود ہیں ان میں 637 پودے سین سے لے کر یا تک ترتیب سے دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکرپشن بیان کی گئی ہے، اور پلانٹ گروتھ کے مختلف فیزز دنیاوری نے دیے، اور پھول کس طرح سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور فروٹ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، یہ علم انہوں نے ہمیں پیش کیا۔ زکریا القزوینی 1203 سے 1283، ان کی ایک مشہور کتاب ہے عجائب المخلوقات، دا ونڈرز آف کریشن۔ اس میں بہت سارے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے، ریئلسٹک باٹنی کے بارے میں بیانات ہیں، اور بڑی حیران کن بات اس میں پیش کی گئی ہے۔ القزوینی نے ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جو کہ فار ڈسٹنٹ برٹش آئلز میں پایا جاتا ہے، اور اس درخت میں پتوں کی بجائے پرندے اگتے ہیں۔ ابن بسال 1085، ہسپانوی عرب کا ایک ماہر نباتاتیات اور ایگرونومسٹ ہے، ٹولیڈو اور سیول یعنی تلیتلا اور اشبیلیا کا رہنے والا تھا۔ ہارٹیکلچر اور آربوری کلچر پر اس نے کام پیش کیا ہے۔ آربوری کلچر سے مراد درختوں کو کیسے اگایا جائے، اور ہارٹیکلچر پھولدار پودے یا دوسرے پودوں کو کیسے اگایا جائے۔ ان کی مشہور کتاب ہے ایگرانومی میں، جسے دیوان الفلاحہ کہا جاتا ہے، یہ اینتھولوجی آف ہسبینڈری ہے۔ دوسرا بڑا نام ہے ابو زکریا ابن العوام، جنہیں عام طور پر ابو الخیر الاشبیلی کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب ہے کتاب الفلاحہ، زراعت پر ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس میں انہوں نے ایگرانومی کے مختلف موضوعات ڈسکس کیے ہیں۔ عربک ایگریکلچرل ریولوشن کا باعث بنی یہ کتاب، اور انہوں نے اپنی کتاب میں کوئی 180 اقسام کے پودوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، انہیں کیسے اگایا جائے، ان کی دیکھ بھال کیسے کی جائے، اور کس طرح سے یہ نشو و نما پاتے ہیں، دیکھ بھال ان کی کیسے کی جائے۔ اسی طرح لیف، روٹ، ویجیٹیبلز، ہربز، سپائسز اور ٹریز پر انہوں نے بہت سارے موضوعات بیان کیے ہیں۔ طلبہ نیکسٹ فیلڈ ہے میڈیسن۔ اسلامک سوسائٹی نے میڈیسن پر خاص طور پر زور دیا اس حدیث کی وجہ سے کہ جس میں صحت کے تحفظ پر بہت زیادہ زور دیا گیا کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے، اور فزیشینز نے اپنا علم اور ٹریڈیشن اپنی نہ صرف اس میں کنٹریبیوشن کیا بلکہ کلاسیکل گریکس، روم، سیریا، پرشین اور انڈیا سے بھی علوم حاصل کیے۔ اسٹوڈنٹس، میڈیسن میں بڑا نام ہے الرازی، زکریا الرازی، 854 سے 925 یا 935۔ چیچک اور خسرہ دریافت کیا، اور یہ بتایا کہ بخار جو ہے وہ دراصل انسان کے باڈی کی ڈیفنس میکانزم کی ایک علامت ہے۔ 23 جلدوں پر ایک مشہور کتاب لکھی ہے جس میں چائنیز، انڈین، پرشین، سیرک یعنی شامی اور یونانی طب پر کام کیا گیا ہے۔ الزہراوی 936 سے 1013، ان کی مشہور کتاب ہے التصریف، التصریف بھی کہہ سکتے ہیں، میڈیکل نالج پر یہ کتاب ہے۔ 30 جلدیں ہیں، اور ان میں مختلف بیماریوں کی سمٹمز، ان کے علاج اور ان کی ادویات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آخری جلد سرجری پر ہے، اور اس میں مختلف سرجری کے آلات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس طرح سے انہیں ہم ماہر سرجن، پہلا مسلم سرجن کہہ سکتے ہیں۔ ابن النفیس 1213 سے 1288، انہوں نے گیلن اور ایویسینا کے کام پر بہت زیادہ تبصرے لکھے ہیں۔ ان کی مشہور کمنٹریز انسانی جسم میں خون کے دوران پر ہیں۔ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے مسلم سائنسدان ہیں جنہوں نے دوران خون کو دریافت کیا اور بلڈ سرکولیشن کے بارے میں اپنی تشریحات پیش کی۔ حنین ابن اسحاق 809 سے 873، ان کی مشہور کتاب ہے 10 ٹریٹائزز آن دا آئی، آنکھ کی مختلف بیماریوں اور ان کے علاج پر ان کی ایک بہت بڑی یہ کتاب ہے، اور 17ویں صدی تک مغرب میں یہ بڑی اہم سمجھی جاتی رہی، اور
آنکھ کے علاج کے بارے میں انہیں باقاعدہ تدریس میں شامل کیا گیا۔ عزیز طلبہ، نیکسٹ فیلڈ ہے فزکس۔ فزکس میں نام ہے عباس ابن فرناس، 810 سے 887۔ لینزز ایجاد کیے اور ویژن کو امپروو کرنے اور میگنیفائی کرنے کے لیے لینزز انہوں نے سب سے پہلے ایجاد کیے۔ علم فلکیات، فزکس، انجینئرنگ اور میڈیسن میں بہت ساری ایجادات کی۔ چاند کا ایک کریٹر ان کے نام پر نام رکھا گیا ہے جسے ابن فرناس کریٹر کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ایک واٹر کلاک ایجاد کیا تھا جس کا نام ہے المکاتا۔ ابن سال 940 سے 1000۔ لا آف ریفریکشن یعنی قوانین انعطاف دیے جسے سنیل لا بھی کہا جاتا ہے، آج بھی فزکس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا لا پیش کیا جو اے سفیرک لینزز کو فوکس کرنے میں استعمال ہوتا تھا اور بغیر جیومیٹریکل ایبریشن کے لائٹ فوکس کرنے کے لیے اے سفیرک لینزز اسی قانون کے تحت ڈیولپ کیے گئے۔ حسن ابن الحسم، جنہیں انگلش میں الحزن کہا جاتا ہے، 965 سے 1040، مشہور ماہر فزکس ہیں، بصریات پر ان کا بہت کام ہے۔ عرب ریاضی دان، ایسٹرونومر، فزسسٹ ہیں، فادر آف ماڈرن آپٹکس انہیں سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت سارے آپٹکس کے قوانین پیش کیے اور کتاب المناظر، بک آف آپٹکس، مشہور کتاب ہے۔ ابن الحسم پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ ہماری ویژن ہمارے دماغ میں ہوتی ہے، آنکھ میں نہیں، یعنی لائٹ ہماری آنکھ سے گزر کر ہمارے برین پر ویژن پیدا کرتی ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ ایسا دریافت کیا جو 5 سینچریز تک رینیسانس سائنٹسٹ سے پہلے تک استعمال ہوتا رہا۔ یونانیوں کے اس تصور کو رد کیا کہ آنکھ روشنی پیدا کرتی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آنکھ میں روشنی داخل ہوتی ہے اور اس سے امیج بنتا ہے جو ہمارے ذہن پر ہمارا دماغ اس کی ویژن پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح یوکلڈ اور ٹالمی کے نظریات کہ روشنی آنکھوں سے خارج ہوتی ہے، ان کا رد پیش کیا۔ زوالوجی، ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق السبا الکندی، جو کہ الکندی کے نام سے مشہور ہیں، 801 سے 873 عیسوی، عرب مسلم فلاسفر ہیں، ماہر ریاضی، فزیشین اور میوزیشین ہیں۔ فادر آف عرب فلاسفی کہا جاتا ہے انہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے کتاب الحیوان، جو کہ 9ویں صدی میں ہسٹری آف اینیملز کا عربی ترجمہ ہے۔ عزیز طلبہ، مسلم ورلڈ کے بہت سارے اور بھی روشن ستارے ہیں جنہیں یہاں اس لیکچر میں کور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے سب سے زیادہ نمایاں مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھا ہے، اور آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہوگا کہ سائنس میں مختلف موضوعات پر مسلم سائنسدانوں نے کس طرح سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور سائنس میں اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ میں ضرور ڈسکس کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔